الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، اور قصر عالی شان بنوایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، اور پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، سوچ لے ورنہ پھر پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، بہت دیر سے آپ نے دنیا کی باتیں سنی، اب تھوڑی آخرت کی بات بھی آپ سن لیں. بہت دیر سے آپ ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے سیریس بھی ہو جائیے، سنجیدہ ہو جائیے اور آنسو بہائیے. ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اے نام محمد صلی اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے،
ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، تو ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگیں، ہم آخرت کی بھی بھلائی مانگیں۔ تو کوئی دنیا کی بات کرے گا، دنیا کی بھلائی کی بات کرے گا، کوئی آخرت کی بات کرے گا، موت کی بات کرے گا، آخرت کی بھلائی کی بات کرے گا، آخرت کی کامیابی کی بات کرے گا، جنت جہنم کا تذکرہ کرے گا۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالی نے ہماری بیماری بھی بتائی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ پورا قرآن زندہ جاوید معجزہ ہے، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت الگ الگ معجزہ ہے۔ یہ عربی زبان کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں پورا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ نماز پڑھو، تو اگر انگریزی زبان میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں کو اتنی زیادہ انگریزی نہیں آتی، انگریزی زبان میں کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر کہیں گے فالو دا پیریڈ، یعنی نماز قائم کرو۔ تو تین ورڈ استعمال ہوئے، تین الفاظ استعمال ہوئے، فالو دا پیریڈ۔ اگر اسی بات کو آپ اردو زبان میں کہیں گے تو کہیں گے نماز پڑھو، تو دو جملے میں بات پوری ہو گئی، نماز پڑھو۔ لیکن یہی چیز جب آپ عربی زبان میں کہیں گے تو عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ عربی میں کہیں گے، علماء کرام بیٹھے ہیں، عربی میں کہنا ہوگا تو کہیں گے صلی فصلی لربک وانحر، کہیں گے صلی، نماز پڑھو۔ ایک لفظ میں معنی ادا ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ انٹرویو چل رہا تھا اور یہ عنوان دیا گیا تھا کہ جو کوئی اجازت لینے کے لیے سب سے مختصر لفظ استعمال کرے گا انعام اس کو ملے گا۔ کوئی آگے کہہ رہا میں آئی کم ان سر، کوئی کہہ رہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کوئی کہے کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ پیل کھانے کا آدمی گیا، اس نے کہا ڈھکی، معنی ادا ہو گیا، ڈھکی کہا معنی ادا ہو گیا۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں کام بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بیماری بھی بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر سوچتے ہو، ہر کام میں دنیا کو آگے رکھتے ہو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کشتی پانی میں تیرتی ہے، سمندر میں جہاز چلا کرتا ہے، سمندر کتنا گہرا کیوں نہ ہو، پانی کتنی زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو، لیکن سمندر چلتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ لیکن وہی پانی اگر اچھل کر جہاز میں آ جائے، کشتی میں آ جائے، تو پھر وہ جہاز ڈوبے گا، وہ کشتی ڈوبے گی۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں جینا ہے،
ہمارے ساتھ ضروریات ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کے لیے کمانا ضروری ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے، ہماری ضروریات ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو دنیا بھی ضروری ہے، دنیا میں رہ کر ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت دل کی کشتی میں آ گئی، دل کی کشتی میں سوار ہو گئی، تو پھر دل کی نیا ڈوبے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، آخرت پائیدار ہے، آخرت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ یہ علاج بتا رہا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا کہ اتنے شعراء کی نعت سن کر کے اور کلام سن کر کے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم بھی تھوڑا سا گنگنائیں، اور سالوں سال کے بعد جو زنگ زبان میں لگا ہوا ہے ہم بھی اپنی دھار تھوڑا تیز کر لیں۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے کہ دنیا کی ہمیں فکر ہے، عقبیٰ کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ دنیا کی ہمیں فکر ہے، عقبیٰ کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ سب سے زیادہ ضروری چیز، جو سب سے بڑی چیز فرض کی گئی، نماز۔ نماز کے بارے میں آج ہمارا حال کیا ہے؟ امت کا بہت بڑا طبقہ نماز سے غافل ہے، اور جو طبقہ مسجد میں جاتا ہے وہ نماز میں غافل ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور اسلام میں مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے غسل نہ دیا جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ کتے کی طرح گھسیٹ کر کے اس کو کسی کوڑے میں ڈال دیا جائے۔ اور یہی مسلک ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، غوث پاک کا، وہ بھی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے، ان کے مسلک کو ماننے والے تھے۔ غوث الاعظم کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، بڑا چرچا ہوتا ہے، ان کے نام پہ بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، دیگیں چلتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ تقریریں کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات چھپا لی جاتی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو کفن نہ دیا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اتنا سخت فتویٰ ہے بے نمازی کے بارے میں۔ رہی بات ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز کی پابندی کرنے لگے،
تو اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ جیل میں اسی حالت میں اس کو موت آ جائے۔ تو نماز کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی گئی، اور ہمارا کیا حال ہے؟ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ منبر پہ ہے خاموشی تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہم دکانوں پر بیٹھ کر اذان سنا کرتے ہیں لیکن مسجد نہیں جاتے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لڑایا کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ مؤذن بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن کی آواز ہم سنتے ہیں، اذان کی صدائیں ہم سنتے ہیں، اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت والے آئیں گے جہنم والوں کا حال دیکھنے کے لیے، اور جہنم والوں کا حال دیکھیں گے۔ اور حاجی صاحب آپ نے تو کئی حد کر رکھے تھے، محلے کے لوگ آپ کو سلام بھی کیا کرتے تھے، آپ کے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے کم بن جایا کرتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ تم آج جہنم کے انگارے میں جل رہے ہو، تم جہنم میں آج پڑے ہوئے ہو۔ او چچا جان، او مامو جان، اے نانا جان، ہم تو بڑے دیندار سمجھا کرتے تھے کہ آپ تو بڑے دیندار ہیں، لیکن کون سا جرم آپ نے ایسا کیا کہ آج جہنم میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ تو جہنمی روئیں گے اور جواب دیں گے اور اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ ہم سے یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ووائی کے لیے، ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے لاکھوں روپے بھی اگر خرچ کرنا پڑا میں نے خرچ کر دیا، لیکن کوئی غریب ہماری دکان پہ آتا تھا، ہماری مکان پہ آتا تھا، تو ہمیں اس کو 10 روپے 5 روپے دینے کی توفیق نہیں ملا کرتی تھی، ہم صدقہ نہیں کیا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ حال ہوگا، رو رو کر کے اعتراف کریں گے، رو رو کر کے جواب دیں گے، لیکن وہاں رونا کام نہیں آئے گا، وہاں آنسو بہانا کام نہیں آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے خوف سے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ خون روئیں گے، اور خون کے بہنے کی وجہ سے ان کے دونوں چہرے کے دونوں حصے پر زخم ہو جائے گا، نالی بن جائے گی، اور پھر اس میں سے اتنا خون نکلے گا، اتنا پیپ نکلے گا کہ اگر اس کو اکٹھا کر کے اگر جہاز چلایا جائے، کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چلنے لگے گی، لیکن وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہمارے مکان ہے مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ابھی مولانا صاحب نے تقریر میں لمبی چوڑی بات کی جہاد کے اوپر،
اور پھر بعد میں اس کی تعویل بھی کی، اس کی تشریح بھی کی، تو شاعر کہتا ہے کہ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہونٹوں پہ نہیں آتے جہادوں کے ترانے، ہونٹوں پہ نہیں آتے جہادوں کے ترانے، ہم ناچ میں ڈوبے ہیں میرے گھر میں ہے گانے، ہم ناچ میں ڈوبے ہیں میرے گھر میں ہے گانے، شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ کہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم رشوت بھی لیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سود بھی کھاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دوسروں کا نام غلط انداز میں بلاتے ہیں، غلط انداز میں لیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی آج ہم سے گناہ ہو رہا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے۔ جس کیفیت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ وہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ سنی نہ مصر فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں۔ منبر و محراب کہ آج اخلاص سے نماز پڑھنے والا نہیں ملتا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملتا، قرآن کو سمجھ کر کے اللہ کا کلام سمجھ کر کے نماز میں تلاوت کرنے والا نہیں ملتا۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ نے اللہ سے گفتگو فرمائی اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ 50 وقت کی نماز اس وقت فرض ہوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حال پہ ترس آیا، ہماری کمزوری پر ترس آیا، بار بار جا کر آپ نے کم کرائی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نماز میں نے 50 وقت کی ہے، لیکن اے میرے محبوب ہم نے اس کو کم کر کے، ہم نے اس کو گھٹا کر کے 5 وقت کر دیا ہے۔ جو مومن بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کروں گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، کہ جس طرح حضور نے اللہ سے معراج میں ملاقات کی، گفتگو کی، اسی طرح مومن بندہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بندہ کہتا، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا اس کو دیا جائے گا، میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اس کو ملے گا۔ دوستو ہم نماز جب پڑھتے
پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن کے تعلق سے جلسہ قائم ہوا لیکن ابھی تک قرآن کی بات نہیں آئی۔ مختلف موضوعات پر لوگوں نے بات کی، مختلف موضوعات پر لوگوں نے گفتگو کی۔ یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے قرآن کی نسبت سے منعقد ہوا ہے، اور نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک گھٹے میں 2 اینٹ بنتا ہے اور 2 اینٹ وہاں سے لے کے آیا جاتا ہے، ایک کو بیت الخلا میں لگا دیا جائے، دوسرے کو مسجد کی دیوار میں لگا دیا جائے۔ بیت الخلا میں جو اینٹ لگا تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر چپل پہنے ہوئے وہاں جانے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ وہی اینٹ جو مسجد کی دیوار میں لگایا گیا اس کو ہم ادب سے دیکھتے ہیں، اس کو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، تو اس اینٹ کو بیت اللہ سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب ہمیں قرآن سے نسبت حاصل ہوگی، قرآن جہاں پڑھا جائے گا، قرآن جہاں سنا جائے گا، جہاں قرآن کا تذکرہ ہوگا، جہاں قرآن کا ذکر ہوگا، وہاں رحمت کی برسات ہوگی۔ اور دیکھو ماشاءاللہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے، رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ جب بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اللہ بارش برساتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے ہم پسینے میں شرابور ہوتے ہیں اور پریشان ہو کے گھوما کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش ہو جائے، اللہ پانی نہیں برساتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خوش ہے، اللہ ہم سے اس وقت راضی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسا رہا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی بارش ہو۔ اور جب بارش ہوگی، جب ہم اپنا برتن سیدھا کر کے رکھیں گے، ہم ٹنکی رکھیں گے، اللہ ٹنکی بھر دے گا، ہم ڈرم رکھیں گے، اللہ ڈرم بھر دے گا، ہم بالٹی رکھیں گے، اللہ بالٹی بھر دے گا، ہم لوٹا رکھیں گے، اللہ لوٹا بھر دے گا، ہم گلاس رکھیں گے، اللہ گلاس بھر دے گا۔ یہ تو ہمارا اپنا اپنا ظرف ہے کہ ہمارا کتنا بڑا برتن ہے۔ تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب اپنا برتن سیدھا کریں گے، جب ہم اپنا برتن کھول کر بیٹھیں گے تو رحمت کی جو برسات ہوگی یہاں سے انشاءاللہ ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، پیغام لے کر جائیں گے، نصیحت لے کر جائیں گے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ ارے یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن آب حیات ہے، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا سنانا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا پڑھانا ثواب، جس کا یاد کرنا ثواب، جس پر عمل کرنا ثواب۔ وہ کتاب ہے ہمارے پاس جو زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ مردہ قوم کی علامت یہ ہے کہ وہ زندوں کی ناقدری کرتی ہے اور مردوں کی قدر کرتی ہے، یہ مردہ قوم کی پہچان ہے۔ یہ قرآن مجید پورا دستور حیات تھا جسے ہم نے مردوں کی کتاب بنا لیا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید تبھی بولا جائے گا جب کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ قرآن پوری زندگی کے لیے ہدایت کے طور پہ آیا تھا، ہم نے اس کو رمضان کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو رمضان کی کتاب بنا لیا کہ جب رمضان آئے گا تو قرآن کی تلاوت ہوگی۔ تو قرآن کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ ہے ہمارا کہ دنیا کی خرافات میں مشغول ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات سے مسرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاق پہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ دوستو قرآن سے تعلق قائم کیجئے، اللہ دنیا بھی چمکائے گا، اللہ آخرت بھی چمکائے گا۔ حافظ قرآن کی قدر کیجئے،
ان کی اہمیت سمجھیے، ان کو افضلیت دیجیے، ان کو آگے رکھیے، اللہ ہر میدان میں آپ کو آگے رکھے گا۔ حافظ قرآن کی قدر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہر لمحہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لمحہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ حافظ قرآن یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، جس طرح قرآن کا ادب کیا جائے اسی طرح حافظ قرآن کا بھی ادب کیا جائے۔ ایک بزرگ تھے بدر الدین بدر عالم میرٹھی ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ، کہ مکہ المکرمہ میں ان کی وفات ہوئی اور جنت المعلا میں ان کی تدفین ہوئی۔ وہاں سعودی عرب کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 سال میں قبروں کو برابر کر دیا جاتا ہے اور جگہ پر دوسرے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی جو ترجمان السنہ کے مصنف ہیں، جب ان کی قبر کھولی گئی، جثتہ لم یتغیر وکفنہ لم یبلا، ان کے جسم میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ان کا کفن بوسیدہ نہیں ہوا تھا، بالکل تر و تازہ تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ جو کرامت ہے، کوئی بات آپ کو معلوم ہے اپنے والد کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میرے والد صاحب حافظ قرآن کا بڑا اکرام کرتے تھے، کسی حافظ قرآن کی طرف پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے جس طرح قرآن کی طرف پیر پھیلانا بے ادبی ہے، اسی طرح حافظ قرآن کی طرف پیر پھیلانا بھی بے ادبی ہے۔ اسی ادب کے نتیجے میں، اسی ادب کے بدلے میں اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ حافظ قرآن کا جسم قبر میں نہیں سڑتا۔ جو حافظ قرآن سے محبت کرے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا، انشاءاللہ اس کا جسم بھی قبر میں بوسیدہ نہیں ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے 11 پاسپورٹ ان کو ملے گا، 11 ٹکٹ ان کو ملے گا جنت میں جانے کے لیے۔ ایک ٹکٹ سے تو خود یہ لوگ جائیں گے اور 10 ٹکٹ ان کے پاس جو ہوگا یہ جسے چاہیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہو گئے، جب ماں باپ مدرسے میں اپنے بیٹے کو بھیجنے لگتے ہیں تو بعض رشتے دار آگے کہتے ہیں کہ مولوی بناؤ گے، حافظ بناؤ گے، کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اس کو کچھ اور پڑھاؤ، اس کو کچھ اور بناؤ، حافظ کیا حافظ بنا رہے ہو۔ تو وہ لوگ تو سوچ لیں کہ حافظ قرآن ان کی تو صفات نہیں کریں گے، ان کا تو پہلی پتہ کٹ گیا اور پہلی گول ہو گیا۔ اب رہے وہ لوگ جو حافظ قرآن کی قدر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ویٹنگ ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھے اور آپ دیکھتے ہوں گے ویٹنگ ٹکٹ والوں کو کہ ٹی ٹی کے پیچھے پیچھے کیسے بھاگا کرتے، سر کنفرم کر دیجئے، سر آپ کو جو 100-200 روپے لینا ہے سر لے لیجئے، خوشامد کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ ٹی ٹی کے ہاتھ میں سیٹ ہے، یہ سیٹ دے سکتا ہے، اس کی منت سماجت کرتے ہیں۔ اگر ٹی ٹی کا باپ سفر کر رہا ہو، ٹی ٹی کے بھائی بہن سفر کر رہے ہوں اور ویٹنگ ٹکٹ ہوئے تو ان کو ٹینشن لینا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہمارا بٹوا ہی تو ہے، سیٹ تو لاگے کہیں نہ کہیں سے دے گا ہی۔ اسی طرح یہ حافظ قرآن جب ان کے والدین کو فرشتے پکڑیں گے، ان کے بھائی بہنوں کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ جو ایسا عالم ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک نیکی کا سوال ہوگا، آدمی بھاگ کر بیگم کے پاس جائے گا، میری بیگم تم دنیا میں بہت پیار کرتی تھی، میرے لیے گرمی کے موسم میں کھانا بناتی
لاتی تھی، میرے لیے افطار بناتی تھی، سحری بناتی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ ایک نیکی کا سوال ہے بیگم، ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی تم مجھے دے دو۔ بیگم کیا جواب دے گی وہ سن لیں آپ۔ بیگم کیا جواب دے گی؟ اب بس باتیں بناتے ہو، ہٹو جاؤ، ہٹو جاؤ۔ اب بس باتیں بناتے ہو، ہٹو جاؤ، ہٹو جاؤ۔ اور جہاں بیوی تمہاری ہے وہاں جاؤ، وہاں جاؤ۔ نہیں شوہر میرا کوئی زبان روکو، زبان روکو۔ اور نہیں شوہر میرا کوئی زبان روکو، زبان روکو۔ اور یہ کیا بہتان لگاتے ہو، ہٹو جاؤ، ہٹو جاؤ۔ اور گناہوں سے اگر بچتے تو یہ تکلیف کیوں ہوتی؟ گناہوں سے اگر بچتے تو یہ تکلیف کیوں ہوتی؟ اور مجھے تم کیوں ستاتے ہو، ہٹو جاؤ، ہٹو جاؤ۔ بیگم بھی پلہ جھاڑ لے گی۔ ایک آدمی ہوگا، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کوئی ایک نیکی دینے والا حشر کے میدان میں نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس خالی ایک ہی نیکی ہوگی، سب گناہ ہی گناہ ہوگا، صرف ایک نیکی ہوگی۔ ان دونوں کی ملاقات ہو جائے گی کہ بھیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، معاملہ پکا ہوتے ہوتے رہ گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، سب سے جا کے مانگ لیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ کہے گا اسی بات ہے، ہمارے پاس تو خالی ایک ہی نیکی ہے، جب تمہارے پاس اتنی ڈھیر ساری نیکی ہو کر جنت میں تم نہیں جا پا رہے ہو، ہمارے پاس تو سب گناہ ہے، خالی ایک نیکی ہے تو ہم کیسے جائیں گے؟ چلو میری ایک نیکی لے جاؤ تم۔ وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے گا، بھاگا بھاگا اللہ کے پاس جائے گا۔ ظاہر سی بات، اس وقت ایک نیکی مل گئی، جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کس نے دیا ہے تم کو نیکی، اس کو بھی تو بلا کے آؤ دیکھوں میں۔ وہ بندہ آئے گا، اللہ سے عرض کرے گا اللہ میرے پاس تو خالی ایک ہی نیکی تھی، اور اس کے پاس تو اتنی نیکی تھی تب بھی جنت میں نہیں جا پا رہا تھا، تو مجھے اس کے حال پر رحم آ گیا، مجھے اس کے حال پہ ترس آ گیا کہ لاؤ میری وجہ سے، میرے ذریعے سے اس کا کام بنتا ہے تو اس کا کام بن جانے دیں۔ میں نے اپنی نیکی اس کو اٹھا کر کے دے دی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، تو نے میرے ایک بندے پر رحم کیا، تو نے میرے ایک بندے پر احسان کیا، جب میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، جا تو بھی میرے رحم و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو نیکی کی قیمت وہاں پتہ چلے گی۔ اب یہ حافظ قرآن ہوگا، دیکھے گا ابا جان کو فرشتے کھینچ لیے چلے جا رہے، پکڑے گا، رہے میرے والد صاحب ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے وہ رشتہ دار ہیں کہ مدرسے میں جب ہم پڑھنے جاتے تھے ان سے سلام کرنے آتے تھے، یہ 150 روپے، یہ 500 کا نوٹ ہمارے ہاتھوں میں دے دیتے تھے۔ ہم غریب باپ کی اولاد تھے، کوئی روپے دینے والا نہیں ہوتا تھا، ہم بوڑھی کھا کر پڑھتے تھے، بغیر ناشتہ کیے وہ پڑھتے تھے۔ ایک روپے کوئی اللہ کا بندہ دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے گھر جاتا تھا آخری سلام کرنے کے لیے، یہ مجھے پیسے دے دیا کرتا تھا، یہ میری ہمت افزائی کرتا تھا کہ یہ بیٹا رکھ لو، راستے میں کام آئے گا، مدرسے پہنچ کر یہ کام آئے گا۔ اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت حافظ قرآن اس کو نہیں چھوڑے گا، حافظ قرآن اللہ سے اس کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کی درخواست کرے گا، اور پھر اپنے ساتھ حافظ قرآن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے لوگوں، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے لوگوں۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے، بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن بنے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام والدین کو، خاص طور پر اپنے کچی مسجد کے مؤذن جمیل بھائی کو کہ ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ طاہر جمیل حافظ قرآن بنا، کم از کم فرض کفایہ ادا کر دیا، پورے محلے والے کی طرف سے حافظ تو بنا، ورنہ جب دیکھو تو دربھنگا، ارریہ، سیتامڑھی، مدھوبنی، سہرسہ یہیں کے طلبہ نظر آتے تھے۔ کم از کم پیر خانے کا نام نظر تو آ گیا۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب، اب آپ یہ کہیں گے کہ امام اور مؤذن نے ٹھیکہ لے رکھا ہے حافظ بنانے کا، بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر
مؤذن صاحب کا بنا بیٹا تو مؤذنی صاحب کا نا بیٹا حافظ بنا، امامی کا نا بیٹا حافظ بنا، تو گویا امام اور مؤذن نے اذان اور نماز کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیکہ بھی لے رکھا ہے۔ یاد رکھیے حافظ قرآن بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے علاقے میں اگر ایک حافظ قرآن ہے تو پورے علاقے والے گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر پورا علاقہ حافظ قرآن سے خالی ہے تو پورے علاقے والے گنہگار ہوں گے۔ حافظ قرآن کا یہ احسان بھی ہم پر ہے، یہ احسان ہے ان کا ہم پر کہ وہ ہمیں گنہگار نہیں ہونے دے رہے ہیں، بلکہ وہ حفظ کر رہے ہیں، وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ مار کھا رہے ہیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، وہ بھوک برداشت کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن کر ہمیں گنہگار ہونے سے بچا لے رہے ہیں، فرض کفارہ ادا کر دے رہے وہ، ارے فرض کفایہ ادا کر دے رہے وہ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایسادت بزور بالو نیز تان بخشت خدائے بخشندہ، کہ آدمی کا کمال نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت کرنے والا؟ تاریخ میں ہمیں ایسے افراد بھی ملیں گے کہ 5 سال کی عمر میں بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ ایک صاحب اپنے 5 سال کے بیٹے کو لے کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں گئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ خلیفہ ہارون رشید خود بھی حافظ قرآن تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، حافظ قرآن تھے، اور وہ صاحب اپنے بچوں کو بادشاہ سے ملانے کے لیے گئے تھے۔ تو بیٹے سے انہوں نے کہا کہ بیٹا بادشاہ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ابو ہم سنائیں گے لیکن آپ کو چاکلیٹ دلانی پڑے گی، آپ کو کیڈبری دلانی پڑے گی، آپ کو چنگم دلانا پڑے گا، آپ کو بسکٹ دلانا پڑے گا، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، تبھی ہم پڑھ کر کے سنائیں گے۔ اس وقت چاکلیٹ اور چنگم اور کیڈبری یہ سب تو نہیں ہوتی تھی۔ اس 5 سال کے بچے نے ابا سے کہا کہ ابا ہم قرآن سنائیں گے تو آپ ہمیں گڑ ضرور دلائیے گا، آپ ہمیں گڑ کی بھیلی دلائیے گا، ہم گڑ کھائیں گے۔ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا تم قرآن سنا دو بادشاہ کو، ہم اس کے بعد تمہیں گڑ دلائیں گے۔ اس 5 سال کے بچے سے ہارون رشید نے 5 سوالات کیے اور اس نے پڑھ کر کے سنا دیا، تو 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بنتا ہے۔ ایک عالم نے بتایا کہ میں ایک دستار بندی میں گیا، میں نے دیکھا کہ 90 سال کا بوڑھا تھا، اس نے 90 سال کی عمر میں داڑھی اور بال، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ 90 سال کی عمر میں آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس عمر میں اس اللہ کے بندے نے 90 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا تھا اور اس کی بھی دستار بندی کرنی تھی۔ تو 5 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے اور 90 سال کا بوڑھا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں۔ یہ دین کا علم، یہ قرآن کا علم اس لیے ہے، یہ آپ کو آگے بڑھائے گا، دنیا میں بھی آگے بڑھائے گا اور آخرت میں بھی آگے بڑھائے گا۔ اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی، کہ حافظ قرآن سے فرمائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، جب وہ ناس تک پہنچے گا تو جس منزل تک وہ پہنچے گا وہ منزل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس سے دنیا میں بھی آپ کو آگے بڑھائے گا۔ رمضان کا مہینہ رہا، حافظ قرآن کی اہمیت دیکھنا ہے تو رمضان کے مہینے میں دیکھو حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وقت کا پرائم منسٹر بھی ہو اگر مسلمان ہے، وقت کا وزیر اعظم بھی ہو اور وقت کا کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو اور کوئی مالدار ہو، کوئی ارب پتی ہو، کوئی کروڑ پتی ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی جاگیردار ہو، سب اس کے پیچھے تراویح کی نماز میں نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن بادشاہ بن کر کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن آگے بڑھانے کی چیز ہے، قرآن آگے بڑھاتا ہے۔ قسم خدا کی اس نیت سے آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ دنیا میں آپ کو عزت عطا فرمائے گا، یہ قرآن آپ کو آگے بڑھائے گا، یہ دین کا علم آپ کو آگے بڑھائے گا۔ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ غلام تھے، 300 درہم میں بکے تھے، 300 درہم میں ان کی بوری لگی تھی۔ غلام تھے لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھا،
انہوں نے حدیث کو پڑھا، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ وقت کا بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ یہ مطالعے میں مشغول ہوتے، یہ تلاوت میں مشغول ہوتے، یہ نماز میں مشغول ہوتے، اور بادشاہ بغیر ملے ہوئے واپس چلا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے 300 روپے میں 300 درہم میں بکنے والا یہ غلام، جب اس نے دین سے اپنا لو لگایا، جب اس نے قرآن سے اپنا تعلق قائم کیا، جب اس نے حدیث سے اپنا تعلق قائم کیا، تو مقام آتا ہے کہ بادشاہ وقت بھی ملنے کے لیے آتا ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حافظ صاحب کی طرح کے حوالے سے میں شعر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اے اللہ، ہم نے آپ سے سودا کر لیا، آپ نے تو ہمیں انمول بنا دیا، کوئی ہماری قیمت نہیں لگا سکتا، ہم اتنے قیمتی بن گئے۔ تو لوگوں، یہ دین کا علم آگے بڑھاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ۔ جب وہ چھوٹے تھے، ماں ان کو کام کے لیے بھیجتی تھی کہ بیٹا جاؤ کام کرو، جیسے آج کی مائیں اپنے بچوں کو کام کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ وہ ماں نے بھی بھیجا، ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کام کے لیے نکلتے تھے، اور بغداد میں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کوفہ میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، درس حاصل کرتے تھے۔ ماں پوچھتی تھی بیٹا کام کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ ماں بچے کو لے کر امام ابو حنیفہ کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ میں اپنے بچے کو آپ کے کام کے لیے بھیجتی ہوں، لیکن یہ آپ کے پاس اگر پڑھائی کرنے میں لگ جاتا ہے، یا آپ کے پاس آ کر علم حاصل کرنے لگتا ہے، گھر میں غریبی ہے، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں بھوکمری ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ اس کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے بچے کو وہ علم پڑھا رہا ہوں، وہ تعلیم دے رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ پیے گا، پستے کا بنا ہوا فالودہ پیے گا۔ یہ بات فرما دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہ رب اغبر اشعث لو اقسم علی اللہ رب لا برہو، کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ اللہ پر جب وہ کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات یوں فرما دی۔ پھر وقت آتا ہے کہ امام ابو یوسف بنتے ہیں، وقت کے چیف جسٹس بنتے ہیں، قاضی بنتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے گھر میں پستے کا فالودہ بنا کر ان کی خدمت میں بھیجتا تھا، پستے کا بنا ہوا فالودہ بیچتا تھا اور یہ پیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بات یاد آ گئی کہ یہ بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا، یہ وقت آئے گا تو پستے کا فالودہ پیے گا۔ میرے عزیز طلبہ، آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اخلاص کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ کی قدر کی جائے گی، یہ دنیا آپ کی قدر کرے گی، آپ کو اپنے سراخوں پر بیٹھائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کمال پیدا کریں کہ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جب گل نے جمال پیدا، اور کمی نہیں قدرداں کی اکبر، ارے کرے تو کوئی کمال پیدا کر کے دکھاؤ۔ دنیا آج بھی تمہاری قدر کرنے کے لیے تیار ہے، سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ قیمتی بن کر کے مدرسوں سے نکلو، تم مدرسے میں آئے ہو رو کر کے، اللہ سے مانگ کر، نماز کی پابندی کر کے تم دین کا علم حاصل کر لو گے تو وقت آئے گا کہ پوری زندگی تم ہنسو گے۔ لیکن اگر تم نے غفلت میں وقت گزارا، اگر ہنسنے کھیلنے میں وقت گزارا، نماز کی پابندی نہیں کی، غفلت میں زندگی گزاری، تو پھر افسوس ہوگا۔ بڑے ہونے کے بعض عالموں کا بھی حال ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ آج کل کے مولوی اندر سے کچھ باہر سے کچھ، آج کل کے مولوی اندر سے کچھ باہر سے کچھ، جیسے لکڑی گھل لگی اندر سے کچھ باہر سے کچھ، لب پہ فتویٰ اور تقویٰ دل میں ہے کبر و ریا، لب پہ فتویٰ اور تقویٰ دل میں ہے کبر و ریا، آج کل کے متقی اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، یہ نفاق ہے، یہ دوغلا پن ہے، یہ عیاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ تھالی کے بیگن ہے، یہ آستین کے سانپ ہے، یہ نفاق ہے۔ ہمیں یہ نہیں بننا ہے، ہمیں مخلص بننا ہے، ہمیں مصلح بننا ہے۔ صرف صالح نہیں، مصلح بھی ہمیں بننا ہے۔ صالحیت بھی کافی نہیں ہے، جو صالح ہوگا وہ صرف اپنے آپ کو بچائے گا، جو مصلح ہوگا وہ دوسروں کی بھی بچائے گا، جو صالح ہوگا لوگ اس کی قدر کریں گے،
جو مسلح ہوگا لوگ اس کو گریائیں گے، لوگ اس کو گالی دیں گے، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ صالح بن جائیے، تسبیح گنیے اور جو ہے تلاوت کریے، اور مسلح نہ بنے آپ، بریانی آپ کو خوب ملے گی کھانے کو، خوب واہوائی ملے گی آپ کو، کیونکہ آپ صالح ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ لیکن جب مصلح بنیں گے آپ، جب آپ اصلاح کی فکر کریں گے تو لوگ آپ کو گالی دیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، الزام لگائیں گے، حقارت سے دیکھیں گے، مذاق اڑائیں گے، یہ 2 رکعت کے مولوی، یہ 2 رکعت کے امام، ان کو کچھ آتا پتہ نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ مذاق اڑائیں گے۔ تو مصلح بننا ہے، کیونکہ ہمارے نبی مصلح تھے، ہمارے نبی کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہا، ہمارے نبی کو لوگوں نے ستایا۔ ارے اللہ کے راستے میں گالی سننا، اللہ کے راستے میں اگر کوئی برائی کرے اس کی برائی کو برداشت کرنا، یہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خالی حلوہ ملیدہ کھانے سنت نہیں ہے، خالی شربت پینا ہی پلانا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں مار کھانا، اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو، میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو۔ جہاں کھانے پینے کا بات ہو گئی، بڑی تعریف کر دی اس مہینے کی، بڑے فضائل بیان کر دیے گئے، شربت پلاؤ، ملیدہ بناؤ، حلوہ بناؤ، پوری کچوڑی بناؤ، کھیر بناؤ، سیوئی بناؤ، دہی بناؤ، اور بریانی بناؤ، اور بریانی اس انداز کی بناؤ کہ جو ہے ایک مرغے کو شہید کرو، ایک مرغے کو ذبح کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو دہی کا سفید رنگ کا کفن دو، اور پھر اس کو جو ہے کافور اور عطر کے بجائے مال مسالہ لگا کر کے اس کو دھونی دو، اور اس کے بعد بہترین جو ہے بڑے بڑے چاول میں ابال کر کے بیچ میں اس کو دفن کرو، اور اس کی قبر بناؤ، اور اس کے بعد ہم مولوی صاحب کو بلا لو فاتحہ کرنے کے لیے، ہم بڑھیا تگڑا فاتحہ کے کر دیں گے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا۔ تو میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو۔ جہاں عمل کی باری آ گئی وہاں بھاگ رہے ہیں۔ ارے مومن تو سراپا عمل ہوتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے، یہ لفاظی نہیں کرتا، یہ لسانی نہیں کرتا، یہ تو سراپا عمل ہوتا ہے۔ اس کے چال سے، اس کے ڈھال سے، اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ اگر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی ہے، اور یہی سچا اور پکا امتی ہمیں بننا ہے۔ اسی لیے تقریریں ہوتی ہیں، اسی لیے جلسے ہوتے ہیں، تاکہ ہم یہاں سے فائدہ حاصل کریں، یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، یہاں سے کچھ نصیحت لے کر کے جائیں۔ ہم نے جو باتیں اس وقت ذہن و دماغ میں آئیں، اللہ نے جو توفیق دی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، آپ سب کو حق بات سننے کی، اور ہم سب کو مل کر اللہ تعالی حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔